نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، یہ ماہ جمادی الثانی ہے اور آج اس کی 22 یا 23 تاریخ ہے۔ 22 جمادی الثانی امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اس مناسبت سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں عمومی طور پر چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج خاص طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی۔
قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم سبحان اللہ اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جان و مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے، اور یہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں۔ بے شک اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی چند خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سب سے پہلی ہے ایمان، الذین آمنوا۔ پھر ہے ہجرت، کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی۔ اس کے بعد ہے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ بے شک 3 خصوصیات صحابہ کرام کی بیان ہوئیں: ایمان، ہجرت اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ان تینوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے، اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں۔ بے شک اب اگر دیکھا جائے تو ان خصوصیات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام صحابہ کرام میں بھی خاص طور پر بلند ہے، کہ جو صحابہ کرام کی خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان میں بھی آپ کا مرتبہ اور مقام بلند ہے۔ مثلا ایمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، تو ایمان لانے میں حضرت صدیق اکبر سب سے اول، بے شک سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس میں کوئی شک شبہ یا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، روایات چونکہ مختلف ہیں، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت زید بن حارثہ وہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور بعض روایات میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کا نام آتا ہے۔ تو محققین نے اس میں یوں تطبیق کی ہے، ان تمام روایات کو یوں جمع کیا ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ایمان لائے۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ایمان لائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آزاد شدہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، جو حضور کے غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا، تو وہ آزاد شدہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، کیونکہ جس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا
تو حضرت علی کا شمار بچوں میں ہوتا، ان کی عمر 10 برس تھی اس وقت۔ تو ایمان لانے میں حضرت صدیق اکبر سب سے اول، اور ہجرت کرنے میں سب سے افضل آپ کا مرتبہ اور مقام کے باقی صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، ایک ایک دو دو کر کے چند آدمیوں کے گروہ کی صورت میں، لیکن حضرت صدیق اکبر نے ہجرت بھی کی تو کس شان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، حضور کے ساتھی، حضور کے مصاحب کے حساب سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو حضرت صدیق اکبر ایمان لانے میں اول اور ہجرت کرنے میں سب سے افضل، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کا سفر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک طے کیا، اور اس میں پھر غار ثور کے اندر حضور کی خدمت، حضور کی خاطر سانپ سے ڈسوانا۔ تو حضرت صدیق اکبر کا ہجرت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام، اور جان و مال سے جہاد کا اگر دیکھا جائے تو ہجرت کے بعد جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت صدیق اکبر ہر غزوہ میں، بدر، احد، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ، اس کے علاوہ باقی غزوات سرایا، کسی بھی غزوہ اور سریہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہے، ہر غزوہ میں حضور کے ساتھ رہے۔ یہ تو ہے جان کے ساتھ، اور مال کے ساتھ جہاد، کہ آپ بڑے کامیاب تاجر تھے، مالدار تھے، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور حضرت صدیق اکبر نے سب سے پہلے جب حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا تو سارا مال دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، سر بلندی کے لیے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ایمان لانے میں اول، ہجرت کرنے میں افضل، اسی طرح جان و مال سے جہاد کرنے میں بھی آپ کا مرتبہ اور مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے۔ کتنا درجہ اور مرتبہ ہے؟ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کو ایک انگوٹھی دی، اور انگوٹھی دے کر فرمایا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک، اسم مبارک کسی نقاش سے، لکھنے والے سے لکھوا کر لاؤ۔ حضرت صدیق اکبر گئے تو دل میں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ مثلا دیکھیے، ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک مکمل جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں،
اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے۔ تو عربی گرامر، عربی قواعد کے مطابق جب دو جملوں کو ملایا جائے تو اس کو ملانے کے لیے درمیان میں واو آتی ہے، کبھی فا ہوتی ہے، کبھی کوئی اور لفظ ہوتا ہے، تو ملانے کے لیے کم از کم واو درمیان میں ہوتی ہے دو جملوں کو ملانے کے لیے۔ تو اس عربی گرامر کے حساب سے ہونا چاہیے تھا لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، واو درمیان میں آنی چاہیے، لیکن یہاں عربی گرامر اور عربی قواعد کو، عربی لغت کی گرامر کو نظر انداز کرتے ہوئے واو کو درمیان میں نہیں رکھا گیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام سب سے آخری لفظ پہلے جملے کا، اور محمد الرسول اللہ دوسرے جملے کا پہلا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے واو نہیں لگائی کہ میرے محبوب کا میری بارگاہ میں جو قرب ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ عربی گرامر کو نظر انداز کرتے ہوئے یہاں درمیان میں واو نہ لائی جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر جگہ اپنے محبوب کے نام کے ساتھ، یعنی اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو رکھا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، ازاں کیا جہاں دیکھو ایمان والو، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، پس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو منکرو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اگر اس کے محبوب کے نام کو جدا کرو گے تو پھر وہ اللہ کا ذکر نہیں رہے گا، بلکہ وہ جہنم کی چابی اور کنجی ہوگا، کیونکہ کوئی لا الہ الا اللہ ساری عمر پڑھتا رہے مسلمان نہیں ہوگا جب تک ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کبھی اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا۔ یہاں کوئی سوچ سکتا ہے کہ دیکھو بھئی ایک جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جب کوئی جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، تو وہاں حضور کا نام نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ جبار و قہار بھی ہے، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے محض رحمت بنایا ہے، اس لیے فرمایا کہ ایسے موقع پہ جب کسی کی جان جا رہی ہے تو میرا محبوب سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، رؤوف و رحیم ہے، تو میرے محبوب کا نام ایسے موقع پہ نہ لو، میں غفار بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، غفور بھی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں جبار و قہار بھی ہوں، تو میرا نام تو لو لیکن اس وقت میرے محبوب کا نام نہیں لینا۔ اسی لیے دیکھیے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی رحمان و رحیم صفت کا اس وقت ذکر نہیں ہوتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو باقی ہر جگہ پہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے سوچا، یہ سوچ کے جا کے اس لکھنے والے سے کہا کہ یہاں اللہ اور محمد لکھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ دو۔ اس نے لکھ دیا۔ آپ انگوٹھی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے دیکھ کے فرمایا، صدیق میں نے تو کہا تھا کہ اللہ کا نام لکھوانا ہے۔ عرض کیا، حضور میرے ایمان نے، میرے عشق نے، میری محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کروں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہر جگہ آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو آپ کے نام سے جدا کر دوں، آپ کا نام نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھواؤں، یہ میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا۔ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ، الف لام لام اور ہے، 4 لفظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میم ہے میم دال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں بھی 4 لفظ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک میں بھی 4 ہی لفظ آتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا، چلو وہ تو صحیح ہے، تمہارے ایمان نے گوارا نہیں کیا، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میرا نام بھی لکھوا لیا، یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا ہے تو میں کیوں جدا کروں، لیکن یہاں تو تمہارا نام بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا مجھے علم نہیں کہ یہ اس نے خود لکھ دیا، کیوں لکھ دیا، کیسے لکھ دیا، اس کا مجھے علم نہیں، میں نے تو صرف اس کو کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کا نام لکھو۔ جب یہ بات ہوئی، امام راضی حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اما اسم ابی بکر فانا کتبتہ، صدیق اکبر کا نام میں نے لکھا ہے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ میں نے لکھا ہے، اور حضرت جبریل کا ہر کام رب ذوالجلال کے حکم سے ہوتا ہے، رب کے حکم کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لیتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ہوتا ہے بس وہی کچھ کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ میں نے صدیق کا نام لکھا ہے، کیوں؟ ما رضی ان یفرق اسمک عن اسم اللہ، یہ اس بات پہ راضی نہ ہوئے کہ آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا کر دیں۔ جب یہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے کہ اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کریں، فَمَا رَضِيَ اللَّهُ أَن يُفَرِّقَ اسْمَهُ عَنْ اسْمِكَ، جب یہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کریں، اللہ کا نام تو لکھیں اور ساتھ آپ کا نام نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ، تو صدیق اکبر کا نام پھر میرے محبوب کے نام سے بھی جدا نہیں ہونا چاہیے، ساتھ صدیق اکبر کا نام بھی لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ تو میں نے لکھا ہے، اور رب ذوالجلال کے حکم سے لکھا ہے کہ یہ اس بات پہ راضی نہیں ہوئے کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ ان کے نام کو آپ کے نام سے جدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون،
सुभान अल्लाह। اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے اور یہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں، انہوں نے اصل کامیابی حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی محبت عطا فرمائے، اور وہ جذبہ، وہ عشق جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے۔ یہ جو آخری حصہ ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں چند باتیں اس پہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔